ٹاپک ہے وہ ہے قبر میں حساب۔ قبر میں سب نے جانا ہے، قبر میں میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ جو شخص پیدا ہو گیا اس نے قبر میں جانا ہے۔ اب قبر میں جانے کا جو معاملہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ پہلے دادا جائے گا، پھر پوتا جائے گا، بیٹا جائے گا، نہیں۔ فرمایا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو پھر ترتیب ہے، بچہ پیدا ہوگا، اس کا والد پیدا ہوگا، دادا پیدا ہوگا، لیکن مرنے میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کبھی دادا کو موت آ جاتی ہے، اس کے بیٹے زندہ ہوتے ہیں، کبھی بیٹے کو موت آ جاتی ہے، اس کا دادا زندہ ہوتا ہے۔ فرمایا لوگوں، موت ہر وقت اپنے سر پہ جانو، اور جو شخص موت کو ہر وقت اپنے سر پہ جانتا ہے، موت کی تیاری کرتا رہتا ہے، میرے اور آپ کے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عقل مند شخص ہے اور وہ مومن شخص ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں موت کی کس کو فکر ہے؟ اگر کسی کی شادی ہو رہی ہو، خوشی کا موقع ہو، وہاں پہ اگر کوئی موت کا تذکرہ کر دے، موت کا نام لے لے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ارے یار تو نے اس موقع پہ موت کو کیوں یاد کیا؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ تو خوشی اور شادی کا موقع ہے، یہاں پہ تو خوشی کے ترانے گائے جا رہے ہیں اور تو موت کا ذکر کر رہا ہے۔ میرے بھائی، یہ جو دنیا میں حالات ہیں، یہ جو دنیا میں واقعات پیدا ہوتے ہیں، یہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، اے بندو دیکھ لو، مرنا کسی اور کو تھا لیکن مر کوئی اور گئے ہیں۔ بسا اوقات لوگ مارنا کسی اور کو چاہتے ہیں، جان کسی اور کی چلی جاتی ہے، تو فرمایا یہ نہ سوچو بندہ بیمار ہوگا، بندے کا ایکسیڈنٹ ہوگا۔ فرمایا نہیں، جب موت کا ٹائم آ گیا کوئی نہ کوئی بہانہ بنے گا اور انسان اس دنیا فانی سے کوچ کر کے چلا جائے گا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ نے اپنی کتاب لکھی مثنوی شریف، اور دوسری کتاب حکایات رومی، اس کے اندر ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو سن کر کئی لوگ اپنی زندگی سنوار گئے، کوئی لوگ اپنی زندگی برباد کر گئے، کچھ ایسے ہیں جو اس واقعے کو سن کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں اس واقعے کو سن کر بھی غفلت کی چادر تان کے سو جاتے ہیں۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، بیمار ہو گیا، موت کا وقت قریب ہے، اس نے وزیر کو بلایا، کہا کہ کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو ایک رات میری قبر میں گزارے، وہ جو چاہے گا اس کو دوں گا، میری قبر میں جب میں مر جاؤں مجھے دفنانا نہیں، میری قبر میں ایک رات جو گزارے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ وزیر نے حامی بھر لی، وزیر تلاش میں نکل پڑا، تلاش کر رہا ہے کوئی ایسا اللہ کا بندہ ملے جو بادشاہ کی قبر میں ایک رات گزارے۔ تلاش کر رہا تھا، ایک فقیر ملا، اس کے پاس ایک گدھا تھا۔ فقیر کو سارا ماجرا بیان کیا گیا کہ بادشاہ کی قبر میں ایک رات گزارنی ہے، منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ فقیر نے کہا ساری زندگی تو غربت میں گزر گئی، ساری زندگی فقیری میں گزر گئی، ساری زندگی میری غریبی میں گزر گئی، چلو کوئی مسئلہ نہیں، ایک رات بادشاہ کی قبر میں گزاروں گا تو مالا مال ہو جاؤں گا۔ فقیر نے اپنے انعامات کا مطالبہ کیا، قبر میں ایک رات گزاروں گا مجھے کیا ملے گا؟ وزیر نے کہا منہ مانگا انعام ملے گا۔ اس نے کہا مجھے بادشاہ اپنی آدھی بادشاہت دے دے تو میں تیار ہوتا ہوں۔ بادشاہ کو بتایا گیا، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آدھی بادشاہت اس فقیر کو دے دو جو ایک رات میری قبر میں گزارے۔ دوستان گرامی توجہ سے سنیں، بادشاہ مر گیا، میت گھر میں رکھی ہے، فقیر کو زندہ قبر میں دفن کر دیا گیا، فقیر کو زندہ قبر میں دفن کر دیا گیا۔ ایک رات گزر گئی، صبح ہوئی، قبر کو کھولا گیا، فقیر کی قبر جب کھلی، قبر سے نکل کے اتنا تیز بھاگا جیسے بندوق سے گولی نکلتی ہے۔ فقیر کو پکڑ کے لایا گیا، اس
जिस्म का गोश्त खत्म हो चुका है, हड्डियों का ढांचा बन चुका है, उसका जिस्म कांप रहा है। लोगों ने उसको बिठाया, कहा बता कब्र में तेरे साथ क्या मामला पेश आया। फकीर ने पूछा यारो ना पूछो। कहा नहीं बता, तो कब्र से निकल के दौड़ा क्यों, तो कब्र से निकल के भागा क्यों, आखिर क्या माजरा हुआ, आखिर तेरे साथ कब्र में क्या हुआ। उस फकीर ने कहा रब्बे काबा की कसम, जब मैं कब्र के अंदर पहुंचा मेरी कब्र में 2 फरिश्ते आए। फरिश्तों ने कहा अरे फकीर बता, हिसाब किताब के लिए तैयार हो जा, तेरे साथ सवाल जवाब होंगे। फकीर ने कहा मैंने उन फरिश्तों को कहा मेरे साथ क्या हिसाब किताब करते हो, मैं तो फकीर था, मैं तो गरीब था, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फरिश्तों ने कहा तेरे पास एक गधा है, हम उस गधे का हिसाब लेंगे। बता, एक दिन तूने गधे को प्यासा मारा था, प्यासा उसको पानी नहीं पिलाया था, सारा दिन काम कराया था, लेकिन उसको तूने पानी टाइम पे नहीं पिलाया था, इसका हिसाब दे। उस फकीर ने कहा हाँ, एक दिन मैंने गधे को काम ज्यादा लिया था, पानी कम पिलाया था। तो फरिश्तों ने कहा इसको 80 कोड़े मारे जाएं। 80 कोड़े मारे गए। फिर फरिश्तों ने कहा अब दूसरा हिसाब दे, तूने एक दिन गधे की हैसियत से ज्यादा तूने उसके ऊपर वजन रखा था, गधा वो वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तूने उसकी पीठ के ऊपर वजन ज्यादा रखा था, इसका हिसाब दे। उस फकीर ने कहा हाँ, एक दिन मैंने गधे के ऊपर वजन ज्यादा रखा था। तो फरिश्तों ने कहा इसको 80 कोड़े और लगाए जाएं। जब उस फकीर का हिसाब बराबर हुआ, सुबह कब्र खोली गई। वो फकीर कहता है रब्बे काबा की कसम, जब मुझे पहला कोड़ा लगता मेरी कब्र आग से भर जाती, मेरे जिस्म का गोश्त झड़ना शुरू हो गया और मेरी हालत तुम देख रहे हो। उस फकीर ने कहा मुझे कोई बादशाह नहीं चाहिए, मुझे कोई माल नहीं चाहिए, मैंने एक गधे का हिसाब नहीं दे सका, तो ये बादशाह अपनी पूरी जिंदगी की अल्लाह की एक एक नेमत का कब्र में कैसे जवाब दे।